जब हम पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ मसीह गांव चक नंबर 371 यंगस्टराबाद फ़ख्र पाकिस्तान आर्मी ऑनरेबल कर्नल एल्बर्ट नसीम को मिलने मुख्तार सैमुअल ओल्ड होम यंगस्टराबाद पहुंचे तो कर्नल एल्बर्ट नसीम ने और चौधरी शफकत नवाबुद्दीन ने हमें मुख्तार सैमुअल ओल्ड होम आने पर तहादिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा। इसके बाद कर्नल एल्बर्ट नसीम, चौधरी शफकत नवाबुद्दीन, चौधरी रंजीत लाल लंबरदार और सदर यंगसन वेलफेयर सोसाइटी मिस्टर दिलजान ने हमें बारी बारी खूबसूरत माला पहनाकर हमारा आउटस्टैंडिंग वेलकम किया। इसके बाद कर्नल एल्बर्ट नसीम से इनके बारे में और इनकी पाकिस्तान आर्मी में आला खिदमात के बारे में खुसूसी बातचीत की। खुदा यसू का जिंदा जलाली क़ुद्दूस नाम है, आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ मसीह गाँव यंगस्टराबाद में है और चक नंबर 371 और आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं जिनकी पाकिस्तान आर्मी में बड़ी ग्रेट सर्विसेज हैं और उसके बाद इस जगह जहाँ हम मौजूद हैं ये ओल्ड होम के नाम से अभी ये सारी तफसील बताएंगे और इसको भी रन कर रहे हैं और इनका नाम है ऑनरेबल कर्नल एल्बर्ट नसीम साहब। कर्नल एल्बर्ट नसीम साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज आप हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर चाइल्डहुड लाइफ इन यंगस्टराबाद एंड टेल योर फोरफादर्स। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे मुख्तार सैमुअल ओल्ड होम में तशरीफ़ लाए। यस। और आइज़र टीवी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों को ये इजाज़त देते हैं, आपको भेजते हैं जी कि आप यहाँ पर आएँ, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से मिलें। जी बिल्कुल। और खास तौर पर पास्टर अनवर फजल साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि वो ये इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो कामयाबी के साथ और खुशखूबी से चला रहे हैं। जी सर। तो एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कर्नल साहब, आपका जो इस गाँव में तो मेरे वालिदैन इस गाँव के थे। ओके। मेरे फादर भी, वो भी इसी गाँव में पैदा हुए, यहीं के थे। मेरी वालदा मिसेस फरोज़ा जान, वो भी इसी गांव की थी, चौधरी महंत बख्श की बेटी थी वो। जी। तो दोनों इधर पैदा हुए, लेकिन सर्विस के सिलसिले में मेरे वालिद साहब गुजरात मिशन हाई स्कूल में वो उस्ताद थे। तो इसलिए वो गुजरात में ही थे जब मैं पैदा हुआ। जी। और मेरा बचपन गुजरात में भी गुजरा और जब छुट्टियाँ होती थी तो अक्सर हम लोग यंगस्टराबाद में आया करते थे। अच्छा। और यंगस्टराबाद के साथ मेरी एफिलिएशन जो है वो बचपन से है और इस गांव से मुझे बड़ा प्यार है क्योंकि ये मेरे वालिदैन का भी गाँव है। अब पाकिस्तान आर्मी में आपने बड़ी खिदमत की है, तो आप कुछ हम हमेशा फ़ौज पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देते हैं, एक उनकी जो ग्रेट एफर्ट्स हैं और आपकी जितनी देर भी सर्विसेज रही आर्मी में उसके बारे में भी नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। मैंने गुजरात ही से ग्रेजुएशन की जी और फिर 1968 में 1968 में ओके मैं आर्मी में चला गया। पीएमए में 1 साल ट्रेनिंग की और सन 1969 में 69 में मैं ऑफिसर बना और वहाँ से मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में मैंने सियालकोट में अपनी यूनिट को ज्वाइन किया। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। आर्मी ने मुझे इंजीनियरिंग भी करवाई, एमएससी इंजीनियरिंग मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से करवाई जी। और फिर मुझे कमांड का भी मौका मिला। मैंने अपनी यूनिट गिलगित में कमांड की और स्कर्दू रोड, गिलगित स्कर्दू रोड और गिलगित गुजरात रोड
ये मेरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको मेंटेन करना, इनको खुला रखना ताकि ट्रैफिक को किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो चाइना के बॉर्डर तक, गुजरात पास तक हम उसको मेंटेन करते थे। इस दौरान में काफ़ी दफ़ा ये बड़ा एडवेंचरस था, काफ़ी दफ़ा ब्लॉकेज आए और हमने बड़े खुशअस्लूबी से उनको डील किया। 1990 में वहाँ पर बहुत बड़ा ज़लज़ला आया और स्कर्दू रोड जो है वो बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई और उधर जाना भी मुश्किल था क्योंकि ज़लज़ले बाकायदा आते थे। तो मैंने अपने एक जूनियर कमीशन ऑफिसर को साथ लिया और पैदल हमने उसका सर्वे किया और फिर हमने उसमें बुलडोज़र और आदमियों को डिप्लॉय किया और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने रोड को क्लियर किया। तो जिसके सिले में मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, जो कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त, उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद 1992 में 1992 में बहुत जोरदार बारिशें हुई कराकोरम हाईवे के ऊपर, स्कर्दू रोड पर, और स्कर्दू रोड 173 जगहों पे बंद हुई और 88 जगहों पर कराकोरम हाईवे बंद हुई, गिलगित और गुजरात। 1992 की बात है जी, 1992 की, जिसमें मंगला डैम का भी वो ब्रिज जो था झेलम रिवर के ऊपर वो भी बह गया था और बहुत बड़े फ्लड्स आए थे। तो उसमें बड़ी तबाही हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और उसी के सिले में मुझे बाद में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मेरे गले में डाला और वो सर्टिफिकेट जो उसके अवार्ड का था सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री का, वो सदर पाकिस्तान तारड़ साहब थे, उन्होंने साइन किया था। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा टाइटल है जो आपको सदर पाकिस्तान उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब ने दिया। मैं समझता हूँ कि ट्रिब्यूट देते हैं हम आपकी ग्रेट जो सर्विसेज हैं। अच्छा, इसके बाद सर आप कब रिटायर्ड हुए पाकिस्तान आर्मी से? मैं GHQ रावलपिंडी से 1998 में रिटायर हुआ। अच्छा। वहाँ पर मैं डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स एंड चीफ इंजीनियर था। और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मुझे मौका मिला कि मैं चीफ इंजीनियर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर काम करूँ जी। और वहाँ से मैं फिर कराची चला गया, जहाँ पर मैं डायरेक्टर प्लानिंग था डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची का। तो वहाँ पर मैंने 6 साल खिदमत सर अंजाम दी और उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब्स करता रहा और आजकल मैं लाहौर में रहता हूँ और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी बन गए हैं, आप समाजी का। जी, ये ऐसे हुआ कि 2012 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मिसेस मुख्तार शैमुएल। तो उनकी डेथ के बाद मैंने ये सेंटर पे काम शुरू किया जी, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि हम बुजुर्गों की खिदमत के लिए कोई अदारा बनाएं। ठीक है। तो हमारा तो ख्याल यही था कि हम खुद ही बनाएंगे और खुद ही रन करेंगे, इधर हम रहकर काम करेंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी थी, तो जब उनकी डेथ हो गई तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से इस पे काम किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो खुदा का शुक्र है कि 2013 में मैंने इधर काम शुरू किया जी और 2014 में ये मुख्तार शैमुएल ओल्ड होम ऑपरेशनल हो गया और यहाँ पर जो है बुजुर्गों को खाना दिया जाता है। रिहाइश तो अभी हम नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए फिर थोड़ा बर्फ का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, डॉक्टर का भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हमें फंडिंग मुयसर हो जाए तो यकीनन हम वो भी करना चाहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे बुजुर्गों को खाना देते हैं 2 टाइम का
چائے دیتے ہیں اور سب سے پہلے جب وہ صبح آتے ہیں 10 بجے کے قریب تو 1 گھنٹے کے لیے یہاں پر عبادت کی جاتی ہے. اچھا ڈیووشن بھی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. ویری نائس. تو سب سے پہلے عبادت, پھر چائے, پھر اس کے بعد کھانا, اور پھر جو ادھر ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں, جو گھر جانا چاہتے ہیں بچوں کو ملنے کے لیے جی وہ اپنے بچوں کے پاس جا سکتے ہیں. شام کو پھر دوبارہ آ جاتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر رات کو اپنے گھروں میں سوتے ہیں اپنے بچوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں. جی جی بالکل. یہ جو بہت ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں پر. ہماری طرف سے سب کو دعوت ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کھانا نہیں مل سکتا یا نہیں ملا تو وہ آئے آگے یہاں سے کھانا کھائے. موسٹلی اوپن دعوت. موسٹلی جو گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں جو نیگلیکٹ اور ریجیکٹڈ ہوتے ہیں, کر دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, وہ بھی ضرور آپ کے پاس وہ بھی ضرور آتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ان کے جو بچے ہیں دونوں میاں بیوی کام پہ جاتے ہیں تو ان کو کھانا ٹائم پہ نہیں مل سکتا, تو وہ بھی ہم ان کو سورس آف انکم جن کی کم ہے. ایگزیکٹلی وہ لوگ بھی آتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیزرونگ ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ڈیزرونگ ہے وہ ہم ویلکم کرتے ہیں. وہ آئیں یہاں سے کھانا کھائیں, مستفید ہوں اور خدا کرے کہ آگے مسائل مہیا ہوں کہ ہم ادھر لوگوں کو رکھ بھی سکیں. ابھی ہم روم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس کافی جگہ ہے اور یہ اس بلڈنگ کو ہم نے اس طریقے سے بنایا ہے, کنکریٹ کا روف ہے تو اس کو ہم ایک اور سٹوری بھی بنا سکتے ہیں. لینڈر پڑا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی ہم بنا سکتے ہیں. کرنل صاحب ینگسٹر آباد اور ماٹن ایک ہی چک ہے 371 اور پوری دنیا میں مشہور ہے, اور جو پاکستان کے اندر بہت سارے وسیع گاؤں ہیں جو آج سے 100 سال پیچھے چلے, 150 سال پیچھے چلے گئے, جو مشنریز جن کی بڑی پازیٹیو تھاٹ تھا اور وہ ہمارے اس خطے میں آئے, سیالکوٹ میں موسٹلی آئے, انہوں نے آ کر یہ گاؤں آباد کیا, اسپیشلی ینگسٹر آباد اور ماٹن کو, جس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں بھی جانتا ہوں. کہ ینگسن صاحب جو تھے ڈاکٹر WJ ینگسن, ہی از فرام اسکاٹ لینڈ اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ, اور جو اس وقت سیالکوٹ ڈائسس ہے یہ ان کے مشنری تھے. اور یہ جو کوٹھی ہے جس میں میرے والد محترم بھی آپ جانتے ہیں جارج مہان بخش, ان کے ساتھ بڑی رفاقت رہی ہماری. وہ بھی ادھر 11.5 سال اسی کوٹھی میں رہ کے گئے جہاں ینگسن صاحب رہ کے. جی بالکل میں جانتا ہوں. اور ان کی اتنی جو ایفرٹس ہیں اور وسیعوں کو وہاں سے لائے, یہاں ان کو زمینیں دیں, پروموٹ کیا, گھر بنا کے دیے, ٹائٹل دیا. یہ آج گاؤں پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. یہاں سے بڑے بڑے منصب سے کے لوگ نکلے. آپ دیکھیں کرنل لینس سے پہلے اور بھی بڑے کرنل اس قوم کے, ایبل صاحب کو بھی میں جانتا ہوں, اور بڑے بڑے اچھی پوسٹوں پر بیوروکریٹس یہاں سے نکلے ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بڑے اچھے عہدوں پر گئے. آج اس وقت جو پریزنٹ جو سچویشن ہے اس کو اگر کمپیئر کریں آپ کے زمانے میں, تو وہ چیز اب ایجوکیشن اور یہ جو بچوں کی جو تعلیم ہے یہ ابھی وہ چیز نہیں, تھوڑی ہے. اس پر بھی کچھ سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ پورا ڈس ایگری کروں گا کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ فیسلٹیز بن گئی ہیں. اب خدا کے فضل سے ہمارے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مارٹن پور میں ہائی اسکول بھی ہے, ہمارے اپنے گاؤں میں بھی لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے. جی تو ایجوکیشن میں بڑی ترقی ہوئی ہے. ننکانہ صاحب تھوڑے سے فاصلے پر ہے, یہاں سے 10 کلومیٹر ہے, ادھر بھی ہمارے بچے جا کے پڑھتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں پر ڈگری کالج ہے, ادھر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں سے ہمارے کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے. کچھ لوگ گورنمنٹ کالج راوالپنڈی میں بھی جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو خدا کے فضل سے بہت ترقی ہے, لیکن جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو شوق بڑھانے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو شوق ہے ان کے لیے تو انلمیٹڈ فیلڈ ہے, لیکن اویئرنیس ہے بھی, لیکن اس کے باوجود
جو ہے ڈسٹریکشن اتنی ہیں جی کہ وہ بچے جو ہیں وہ کھیل کود میں زیادہ لگ جاتے ہیں یا آزادی کے ساتھ کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں یا سوسائٹی خراب کرتی ہے. یس آف کورس میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو منصب آج سے 30 سال 40 سال پیچھے مطلب بڑے بڑے عہدوں پر تھے اب اس کی ریشو تھوڑی کم ہے. ویسے تو ایجوکیٹڈ ہے ہمارے دونوں گاؤں کے بچے بڑے بڑے ایم فل بھی ہیں ماسٹر کیا ہوا ہے اور اچھی جاب پر بھی ہے. لیکن میں کمپیئر کر رہا تھا کہ وہ پرسنٹیج اب جو ہے وہ جیسے آپ کے دور میں تھی وہ اب دوبارہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے شعور آ رہا ہے. آئی ایگری. تو مشنریوں کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہیں اور خاص طور پر ہمارے گاؤں ینگسن آباد میں آپ نے مینشن کیا ڈاکٹر جے ڈبلیو ینگسن فاؤنڈر آف ینگسن آباد. جی فاؤنڈر آف ینگسن آباد. وہ روز ہاٹی ایک گاؤں ہے بالکل شمال میں. یہ وہ مچھلی پکڑنے والوں کا گاؤں ہے. اوکے. تو وہ وہاں کے رہنے والے تھے. کیا بات. تو وہاں سے وہ آئے اسکاٹ لینڈ میں جو مین شہروں میں ادھر آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ کشتی سے آیا کرتے تھے ان دنوں میں. روڈ نہیں تھی. روڈ ہاٹی اسکاٹ لینڈ کے بالکل شمال میں آخری قصبہ ہے. تو وہاں سے وہ آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر ڈاکٹریٹ بھی کیا انہوں نے اور پھر وہ وہاں پر بہت اچھی جاب کر سکتے تھے بہت ریسرچ کر سکتے تھے بہت کما سکتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک مشنری جذبہ تھا جو مسیح کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی اور اس زمانے میں جب سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں کیونکہ اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا انڈیا ہی تھا سارا. تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور وہ یہاں سیالکوٹ میں آئے. چرچ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے اس میں آ کر خدمت کی. یہاں پر سیالکوٹ کے علاقوں سے لوگوں کو لا کر یہاں آباد کرنا شروع کیا. اور 100 مربع یہاں پر انہوں نے الاٹ کروایا تھا. 100 مربع. جی ہاں. جو ایک مربع جو ہے وہ 25 ایکڑ کا ہوتا ہے. تو 100 مربع یہاں پر الاٹ کیا گیا ان کو جس کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے آدھا خود آباد کیا اور آدھا ڈاکٹر مارٹن سیموئل مارٹن ان کو دیا کہ وہ آباد کریں گفٹ. جی ہاں. اس طرح انہوں نے یہ بہت بڑی خدمت کی اور اس علاقے میں ایک گاؤں آباد کیا. اور میرے نانا بتاتے ہیں ان سے میں نے سنا کہ وہ تو پیدل چل کر وہاں سے آئے تھے یا گھوڑوں پر یا خچروں پر یا گدھوں پر اور یا وہ بلک کارٹس ہوتی تھی ان پر وہ فیملیز کو بٹھا کے تو وہ نہر کے کنارے کنارے یہاں سے آئے تھے کیونکہ راستہ اور کوئی نہیں تھا. تو نہر کے کنارے کنارے آئے اور اس علاقہ میں جہاں پر بالکل غیر آباد تھا جنگلی درخت اگے ہوئے تھے اس کو انہوں نے آباد یہاں پر سانپ تھے اور جنگلی جنگل تھا بالکل جس کو سکینہ بھی ہم بولتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں گے دکھائیں گے بھائی صاحب آپ کو کہ یہ سارا ہرا بھرا ہے. اور یہ ساری برکت ڈاکٹر جے ڈبلیو ینگسن کے وساطت سے ہے. خداوند یقیناً وہ ان کے پاس بہت بڑے بڑے گریٹ مین آف گاڈ تھے. گریٹ مین آف گاڈ. اور میں ابھی یہ اسٹوریز ادھر سنتے ہیں تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک علیحدہ پروگرام کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں پروگرام کیا. میں کرنا صاحب ابھی لاسٹ ویک سیالکوٹ گیا ہوں مس نکل آپ جانتے ہیں. جی جی بالکل. ہاں وہ بھی بڑی ویژنری مشنری ہے. 1961 میں وہ آئی تھی. میں ان کو جب نئی آئی تھی میں گجرات میں تھا وہ آ کے گجرات میں ہی اپوائنٹ ہوئی تھی. اور ینگ بالکل لڑکی اور بالکل آ کے انہوں نے سنڈے 61 میں آئی ہیں. جی بالکل. تو میں ان کا پچھلے دن پروگرام انٹرویو کر کے آیا ہوں کیونکہ یہ جو چھپے سکھارے ہیں یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. لیکن جی وہ تو بڑی گریٹ اسٹار ہیں. تو مجھے سر بڑا اعزاز حاصل ہوا اور میرے نالج میں بھی نہیں تھا ٹو بی ویری آنیسٹ. جب انہوں نے بتایا کہ جس بلڈنگ میں میں رہتی ہوں یہ ڈاکٹر جے ڈبلیو ینگسن صاحب نے بلڈنگ خود بنائی اور ادھر رہائش پذیر. اس کے بعد وہ ینگسن آباد گئی. اچھا میرے لیے بڑی خوشی. 1800 کچھ بھی انہوں نے بتایا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں بڑا پھر میں نے اپنے کیمرہ مین کو کہا کہ یار ایک کمرے کی لوگ
تصویریں ویڈیو بناؤ تاکہ ہم بتائیں کہ یہ مطلب 150-200 سال پرانی بلڈنگ ہے اور ابھی تک قائم اور دائم ہے. اس کے بعد دوسری بات میرے نالج میں تھی, میں پھر ڈاکٹر ینگسن صاحب کی قبر پر بھی گیا کیونکہ ان کی قبر ہینٹر میموریل چرچ کے جی بالکل, یہ 1920 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ڈائریا سے ہوئی, جو ایک آج کل عام مرض ہے. اس وقت وہ ڈائریا سے صحت یاب نہ ہو سکے, حالانکہ ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی, 60-65 کے پہ, لیکن جیسے ان کی داڑھی تھی نا اس سے لگتے تھے بزرگ ہیں, لیکن وہ بڑے, لیکن وہ انہوں نے سختیاں برداشت کی, یہ گرمی سردی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. ادھر ینگسن آباد جیسے گاؤں کے علاقہ میں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, ریالی بھی نہیں تھی, یہاں پر آ کے انہوں نے قیام کیا اور یہاں پر خدمت کی اور اس گاؤں کو بسایا. کرن صاحب بڑا اہم سوال ہے, آپ کے اراؤنڈ 5 چک ہے, 7 چک ہے اور مختلف چک ہے, لیکن یہ 371 اس کی لاجک ہی مجھے نہیں ابھی تک سمجھ ہے کہ یہ اسپیشل الاٹمنٹ میرا خیال انہوں نے لی ہے کہ دونوں چک, کیونکہ نمبرنگ تو چلتی ہے نا, اگر 10 چک ہے تو 7 11 12 بھی ہوگا, لیکن یہ میرے, اگر اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں تھوڑی بہت, مجھے بھی کچھ بتائی گئی ہے, لیکن یہ 371 ببلیکلی انہوں نے یہ سارا فوکس کیا, یہ نمبر الاٹ کروایا, اور اس میں کچھ میری ہیلپ کریں گے. یہ جو ہے یہ ادھر ساتھ ہی ہمارے گاؤں اور بھی ہیں, بے شک یہ 5 چک 7 چک 4 چک نزدیک ہے, 9 چک 8 چک, یہ سارے نزدیک ہیں. یہ نمبر جو ہیں وہ نہر کے اس پار ہیں. یہ اس پار غیر آباد علاقہ تھا. ادھر سے آگے تھوڑا آپ یہ ظفروال ریلوے اسٹیشن ہے, ہم جب بچے تھے تو ہمارے والدین وہاں پہ آیا کرتے تھے اور وہاں سے ٹانگوں پہ آیا کرتے, شاید آپ کے والد صاحب بھی پہلے ایسے ہی آئے ہوں. تو ادھر وہ 362 363 364 اس طرح کے چک بھی ہیں, 59 بھی ہے, 359 بالکل 359 جی سر. تو اس طرح اس کا نمبر جو ہے وہ 371. میں نہیں جانتا کہ یہ خاص طور پر 371 ینگسن صاحب نے چوز کیا یا قدرتی طور پہ وہ سیکوینس ہی ایسی تھی کہ وہ 371. یہ بتا رہے ہیں وہ کچھ کاملیت کا, اور جو مطلب 3 جو ہے وہ باپ بیٹا روح القدس, اور جو 1 ہے وہ the God is one. مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے ہو سکتا ہے, might be possible. اور اگر یہ ہے تو so blessed. جی ہاں جی, بڑی اچھی انہوں نے پھر اس کی چوائس کی. اور ہمارے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں 371 سے کہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ 371 کو بہت پیار کرتے ہیں. اسپیشل نمبر دیتے ہیں گاڑیوں کے اسپیشل نمبر دیتے ہیں, ٹیلی فون کے بھی. میری اپنی گاڑی کا کراچی میں نے 371 نمبر لیا تو لگایا, اور میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ وہاں پہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک برج تھا, تو وہ ادھر سے مجھے گزرنے کا اتفاق ہوا اور ادھر انہوں نے چک نمبر 371 لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ہمارے گاؤں میں کوئی بندہ ہے اس علاقے میں رہتا ہے جس نے یہ ادھر لکھا. لاہور میں تو موسٹلی, لاہور میں تو بہت ہے, کراچی کی بات ہے, بڑی بات ہے, کراچی میں بھی ہے. اور ٹیلی فون پر بھی سر میں بڑا دیکھ رہا ہوں کہ 37 بہت نمبر 371 سے بہت پیار کیا جاتا ہے, مارٹن پور میں بھی, ینگسن آباد میں. اچھا, میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتانا چاہوں گا. ہمارے جو سینئر پاسٹر نور فضل صاحب ہیں, ان کے پاس بھی کوئی 15 سال پرانا نمبر ہے. جی جی, شاید اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ بھی 371 ہے پہ. ویری گڈ. اچھا, جب میری ان سے ایسے بات چیت ہوئی, ہم ایک میننگ شون کر رہے تھے, وہ جب ختم ہوا تو میں نے پاسٹر سے کہا, میں نے پیسہ بات تو نہیں ینگسن آباد میں. اچھا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ سیمل بھائی اس کا مقصد بتاؤ رہا. میں نے کہا کہ یہ نمبر بڑا اسپیشل ہے 37. انہوں نے کہا نہیں, مجھے ویسے خدا کی طرف سے مجھے بلیسنگ ملی ہے, ورنہ مطلب لیکن کہتے ہیں بھی میرے لیے بڑا یہ بلیسنگ ہے کہ 371 جو ہے, اگر اس کو ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھا گیا ہے, جیسے تسلیس ہے, جیسے کاملیت ہے, اور پھر ایک ہی گاڈ ہے, یہ اس لحاظ سے 37 لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ینگسن آباد میں سر خداوند نے بڑی برکت دی ہے کہ آپ کی جو تمام برادری ہے, یہاں ہر طرح کی برادری ہے, اور سارے آپ مطلب جب میں دیکھتا ہوں کرسمس, ایسٹر, یہاں کی عبادتوں کا بھی ایک انوکھا سٹائل ہے. آتش بازی جو ہے یہ جتنی ینگسن آباد میں نے دیکھی ہے, میں بھی ادھر رہا ہوں 11 سال, ہم نے بھی ادھر 11.5 سال رہے ہیں,
کہ کیا جوش ہوتا ہے, کیا جذبہ ہوتا ہے لوگوں میں, کیا آج بھی یہی سسٹم چل رہا ہے؟ یہ بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں اور آج تک بھی اسی طرح کرسمس نائٹ کو یہ فائر ورکس یہاں پہ ہوتے ہیں. ویری نائس. اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. جی. اور سارے گاؤں میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں, جب ہم چھوٹے بچے تھے تو عورتیں اپنے اپنے گھروں کو اسپیشل وہ تیار کرتی تھیں, جیسے مسیح کی آمد کے لیے اپنے گھروں کو تیار کر رہی ہیں. اور وہ ایک بڑا حسین منظر ہوتا تھا, پورا گاؤں ایسے چمک رہا ہوتا تھا کرسمس. گاڈ بلیس. اچھا سر, آپ کو پوری ورلڈ سے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ہی جو پروفیشن, آپ پاکستان آرمی میں رہے ہیں اور ہم پاکستان آرمی کے بہت بڑے پروموٹر ہیں. ہم ہمیشہ پاکستان آرمی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی گریٹ ایفرٹس جو ہیں. تو آج جو وہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر, اور آج سے 15 سال پیچھے چلے تو ٹیررزم جو عروج پر تھی, لیکن آج آپ کی فوج پاکستان کی جو انتھک محنت اور گریٹ ایفرٹ سے جو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ توڑی گئی ہے, یہاں تک کہ جو آپ کو پتہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچ رہے تھے, لیکن پاکستان آرمی کو واحد پاکستان کے اندر ایک ایسا دھارا ہے جو ہماری باؤنڈری کے اندر بھی حفاظت کر رہا ہے, باؤنڈری کے باہر بھی. تو آج پیس پروسیس کا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا جو ہے وہ جا رہا ہے. آپ انٹرنیشنل جو گیسٹ ایپلنگریز جو ادھر آتے تھے وہ ڈرتے تھے, اتنا کرکٹ میچ ہو رہے تھے, ہمارا ملک جو ہے یہ بالکل ڈیفالٹر ہونے کے قریب تھا. لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بلیک لسٹ ہو جائے گا, یہ گرے لسٹ ہو جائے گا, لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں فوج پاکستان کو, اس کی گریٹ ایفرٹس کو. تو پیس پروسیس پر ابھی کچھ بات کریں. جی, میں تو اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں پیس پروسیس پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک کرنل کے لیول سے بہت اونچے لیول کی بات ہے. لیکن میں خود جو کچھ ہوں آج یا تھا وہ پاکستان آرمی کی وجہ سے تھا اور ہوں, اور پاکستان آرمی کی ایفرٹس جو ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پاکستان آرمی کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بہت سارے شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستان کے لیے پیش کیا ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تنخواہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں لیکن اپنی جان کوئی نہیں دیتا. جان صرف پاکستان آرمی اور بچوں تک سر, ایف سی اسکول جو آپ کا وہ پشاور, وہ بچے بھی شہید ہو گئے, وہ سب فوجیوں کے بچے تھے. اکثریت ان میں فوجیوں کے بچوں کی تھی جو شہید ہوئے. تو پاکستان آرمی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردی کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے. اگرچہ اب بھی کہیں کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری آرمی بے جگری سے لڑ رہی ہے, اپنا کام کر رہی ہے, جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. اور یقیناً وہ دن دور نہیں جب جڑ سے اس دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. That's great. کرنل صاحب, آخر میں آپ کو کوئی خصوصی میسیج دیں تاکہ آپ کو یوتھ لیڈرشپ بھی دیکھ رہی ہے, تمام جو لوگ ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کچھ موٹیویشنل میسیج دیں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اویئرنیس آئے, کچھ لوگ جو ہے آپ کی باتوں سے جو ہے بلیس ہو, مستفید ہوں, کچھ ایسی ٹپس دیں جس سے ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑی پراسپر ہو. جی, میرا پیغام یوتھ کے لیے یہی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں. تعلیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. بے شک آپ میٹرک کرنے کے بعد ایف اے ایف ایس سی کرنے کے بعد کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, لیکن آپ کے جو تعلیم ہے یہ کبھی ضائع نہیں جائے گی. آپ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جوانی میں محنت کریں گے تو بڑھاپے تک آپ کو اس کا صلہ ملتا رہے گا. تو میرا پیغام یہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں, محنت کریں, اور جب آپ تعلیم ایک لیول تک حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ آرمی میں جائیں, کوئی بھی خدمت
करना चाहते हैं एयरफोर्स में, नेवी में, उनमें चले जाएं, या आप सिविल सर्विसेज में जाएं, वहाँ पर बहुत वाइड फील्ड है, माइनॉरिटीज़ के लिए वैकेंसीज हैं। आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियाँ वो ऑफिसर बन चुके हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऑफिसर्स तक पहुँचे हैं। तो अगर आप कोशिश करें तो स्काई इज द लिमिट, कोई आपको रुकावट नहीं होगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई रुकावट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जी हम क्रिश्चियन हैं और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, वो गलत कहते हैं। वो अपने शर में छुपे हुए हैं, अपने खौल में रहना चाहते हैं। तो अगर आप उस खौल में से निकलेंगे, अपने दायरे में से बाहर निकल के कोशिश करेंगे, तो खुदा यकीनन आपको कामयाबी देगा। यही मेरा पैगाम है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बातचीत ख़त्म होने के बाद कर्नल एल्बर्ट नसीम हमें मुख्तार सैमुअल ओल्ड होम का मुकम्मल विजिट करवाने के लिए ले गए और मुख्तार सैमुअल ओल्ड होम के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। आइए भाई साहब, मैं अभी आपको सेंटर की विजिट कराता हूँ। जी सर। आपको जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे। जी सर, थैंक यू। ये जी हमारा ऑफिस है जहाँ हम बैठे हुए थे। ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ये देखें। ये जगह बिक चुकी थी, इसके बयाना हो चुका था। ओके। तो मैंने ये जस्टिन लॉरेंस साहब हैं जी, इनको अप्रोच किया। ओके। किसी के जरिए तारक निशाबर साहब हैं, हमारे मेंबर हैं जी। तो उनको मैंने कहा कि भाई उनको अप्रोच करो, देखो अगर कोई तरीका निकल सकता है जी। और मैंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद ये जगह मुझे इस काम के लिए दे दे, क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो जब आप बेलौस दुआ करते हैं जी, अपना जाती नहीं आपका कोई लालच होता, तो वो दुआ मेरा तजर्बा है कि खुदावंद जरूर सुनता है। तो ऐसा हुआ कि जस्टिन लॉरेंस साहब ने जी कहा कि जी हम बयाना वापस करेंगे और ये जगह हम आप ही को देंगे। उन्होंने जब बयाना वापस करना चाहा तो बयाना जिन्होंने जगह खरीदी थी उन्होंने कहा जी नहीं, बयाना तो हम डबल करके लेंगे जी। तो मैंने जस्टिन साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये उनको बयाना भी मैं वापस करूँगा और जो वो डबल करके कहते हैं मैं वो भी दूंगा। जस्टिन साहब ने कहा कि नहीं, ये जगह हम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये उनके लिए मेरी गवाही है। वो पादरी अल्फ्रेड पीदार जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के ही पादरी थे। ये कानून के बाद लिखा होता था ये साथ ही उनका है। और ये जगह बाबा हाउस जी, बाबा वही है ना जी, बिल्कुल। तो ये बाबा फैमिली की बाबा फैमिली। तो ये जस्टिन साहब ने हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये अतिया की, तो फिर ये सेंटर बनाया। इसमें आप भी हैं सर, एग्जीक्यूटिव कमेटी? जी जी बिल्कुल। मैं जी इस सोसाइटी का, यंगसन वेलफेयर सोसाइटी का चीफ पैटर्न हूँ। वेरी नाइस। ये यहाँ पे कमरे हैं, ये बुजुर्गों के रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है हमने। जी सर। जब इनको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, इधर आप देख रहे हैं कि ये सो जाते हैं, चारपाइयाँ लगी हुई हैं जी, और ये इधर वो लेट सकते हैं, सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं यूनुस गिल साहब, उनकी फैमिली के साथ। ये पिक्चर खींची बेटा? जी जी बिल्कुल। तो ये यूके में होते हैं और ये भी हमारे परमानेंट मेंबर हैं जनरल सेक्रेटरी साहब। ये पाए साहब इसी तरह दूसरा कमरा है। जी सर। ये इधर टीवी भी रखा हुआ है, वो इधर बैठ सकते हैं। जी जी।
وائٹ بورڈ. جی ہاں بالکل وائٹ بورڈ سے کچھ لکھ کے بتانا ہو سکھانا ہو. جی سر. جب باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہیں پر عبادت کے لیے اس کمرے کے اندر بھی آ سکتے ہیں. یہ اپنا پریس روم بھی ہے. تھینک یو. یہ ابھی بھائی صاحب میں آپ کو لے کے چلوں گا. یہ ہمارا مین ہال ہے جہاں پر ہم نے یہ تو سوچا تھا کہ عبادت اگر قربانی ہو کوئی بڑی تو یہ ایک ہال اویلیبل ہے جہاں پر عبادت بھی کی جا سکتی ہے. یہاں پر ہم بیٹھتے بھی ہیں. یہ ڈائننگ ٹیبل بھی لگا ہوا ہے کھانے کے لیے. یہ میری وائف ہیں مسز مختار البرٹ نسیم. انہیں کے نام پہ یہ اولڈ ہوم بنا ہوا ہے اور ان کی خواہش تھی کہ ایسا ادارہ گاؤں میں بنایا جائے. جی. یہ ڈاکٹر JW ینگسن ہیں. یہ ان کی پکچر ہے. یہ 8 مارچ 1852 کو پیدا ہوئے اور 27 جون 1920 کو ان کی سیالکوٹ میں جیسے میں نے بتایا روز ہارٹی اسکاٹ لینڈ. یہ تو آپ نے پہلے بتایا. جی بالکل. اور آگے آئیے میری اور میری وائف کی پکچر ہے. اور یہ میری وائف میجر تھی آرمی میں. نرسنگ کے شعبے سے تعلق تھا ان کا. یہ کوئی بھی کتابیں یہاں سے پڑھنا چاہیے. ساری مذہبی کتابیں ہیں. جی ساری مذہبی کتابیں. لائبریری آپ نے. اور یہ ایک کمرہ ہے ادھر یہ اسٹاف کے ریسٹ کے لیے ہے. اوکے. ادھر چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. اچھا. اور یہ ان کے لیے جو چل نہیں سکتے, یہ جو نہیں چل سکتے ویل چیئر بھی ہے ان کے لیے. ڈسیبل. دس از فار ڈسیبل. کے بعد کرنل البرٹ نسیم ہمیں کھانے کے ٹیبل کی طرف لے گئے، جہاں ہم نے کرنل البرٹ نسیم چودھری، رنجیت لال نمبردار،
चौधरी शफकत नवाबुद्दीन, मिस्टर दिल जान और मिसिस शहनाज जान के साथ मिलकर घर का तैयार करदा लजीज खाना खाया। आखिर में हमें कर्नल एल्बर्ट नसीम, चौधरी रंजीत लाल लंबरदार और चौधरी शफकत नवाबुद्दीन ने बड़ी अकीदत और एहतराम से हमें रुखसत किया।